آزادی کا چراغ لہو سے جلایا گیا تھا، یہی لہو جب رنگ لایا تو پاکستان بنا۔ بھرے پورے خاندان لٹ پٹ کر آئے اور صعوبتیں اٹھائیں۔ اس کے باوجود ان کے چہروں پر ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ آزادی کی خاطر انہوں نے قربانی دی۔ قربانی دیے بغیر وہ کیسے پاکستان آ گئے تھے؟ پاکستان بنے 3 مہینے ہوئے تھے، دہلی سے ان کے ہاتھ ایک خط آیا۔ خط فاروقی صاحب کا تھا، ایک رسالے کے مدیر تھے۔ اس میں ایک خاتون کے بارے میں لکھا تھا، اس خاتون کو میں کوثر کہوں گی۔ 20 برس کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی، شادی شدہ اور اوپر تلے کے 2 بچے بھی اللہ نے دیے۔ پاکستان آنے کے لیے لڑکی بھی شہر کے کیمپ میں بچوں اور ماں کے ساتھ چلی آئی۔ کیمپ میں افراتفری کا سماں تھا۔ ماں بوڑھی تھی، لڑکی جمع پونجی، گھر بار جائیداد چھوڑ کر آنے کا غم، جوان بچی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، خود سے لاچار، ہاتھ اٹھا کر باری تعالیٰ سے دعا مانگتی، اتنی مہلت زندگی کی مل جائے کہ پاکستان کی دہلیز کو سجدہ کر لوں اور آزادی کی مٹی نصیب ہو جائے۔ داماد ضدی اور جاہل تھا، تمام عمر کمیوں پر حکومت کی، سال بھر میں زمین کی جو آمدنی ہوتی وہ طوائفوں پر لٹا دیتا۔ موت کے ڈر سے بیوی اور ساس کے ساتھ آ گیا تھا، ورنہ اپنا عیش و آرام چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کوثر نے افراتفری میں بچوں کے لیے بھنے ہوئے چنے اور مرمرے تھیلے میں رکھ لیے تھے۔ وہ کہاں تک چلتے؟ ایک بڑا سا توا کیمپ کے آخری کونے میں لگا تھا، عورتیں آٹا گوندھ کر لے جاتی اور روٹی پکا لاتی۔ نمکین سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لی جاتی۔ کوثر کے ہاتھ میں 12 چوڑیاں تھیں اور 4 انگوٹھیاں۔ میاں سے چوری اس نے 1 انگوٹھی دے کر آٹا لیا، اس میں مٹھی بھر نمک ڈلوایا، چھٹانک بھر گھی کاغذ میں لے کر آئے۔ مٹی کی کنالی مانگ کر آٹا گوندھا، 10-12 روٹیاں پکا چڑ کر لے آئی۔ بچے صبح کے بھوکے تھے، انہیں کھلایا، میاں کو کھانا دیا۔ اتنے میں ان کے محلے کے 2 آدمی کیمپ میں پوچھتے پاچھتے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بلوائیوں کا خطرہ تو ٹل چکا ہے، آ کر گھر بار سنبھالو۔ ٹرین کی انتظار میں کب تک رہو گے؟ پھر جان کی خیر تو ٹرین بھی نہیں، آئے دن ریل گاڑی روک کر خون بہایا جاتا ہے، آدھے لوگ تو کٹ جاتے ہیں اور آدھوں کا پتہ نہیں پاکستان جاتے جاتے کیا حشر ہو۔ ماں باپ کی جائیداد چھوڑ کر جانے کا کیا فائدہ؟ اپنے گھر بیٹھو، رزق روزی تو خدا دینے والا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شور مچا، شام کو ٹرین چلے گی، اپنا اپنا سامان باندھ لو، راستے کے لیے روٹی پانی ساتھ رکھو۔ لوگ بھاگ تیاری کرنے لگے۔ کوثر بیچاری خاموش بیٹھی تھی۔ میاں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، ہم پاکستان نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے۔ کوثر کی ماں بولی، بیٹا مجھے تو گاڑی پر چڑھا دو، میرا کیا ہے، آج مری کل دوسرا دن، وہاں کی مٹی مل جائے بہت ہے، کفن میرے ساتھ ہے، کوئی اللہ کا بندہ دفنا دے گا۔ کوثر پریشان تھی کہ کیا کرے، میاں کو چھوڑتی ہے تو بچے تمام عمر کے لیے بچھڑ جائیں گے، چاہنے والی ماں کو بے یار و مددگار کہاں چھوڑ دے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میاں نے دونوں بچوں کو اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا، گٹھری ہاتھ میں پکڑی اور باہر کا رخ کیا۔ ماں نے اٹھ کر کوثر کو پیار کیا، کہنے لگی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، ورنہ حشر کے دن ملیں گے۔ کوثر کا برا حال تھا، روتی بلکتی میاں کے پیچھے چلی، بار بار مڑ کر ماں کو دیکھتی۔ جان سے عزیز ماں کو چھوڑنا آسان نہ تھا۔ اپنے گھر پہنچی، سارا گھر ویران اور گلیاں سنسان دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کس کا کھانا اور کس کا پینا؟ وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نفل پڑھنے لگی۔ اتنے میں کسی نے مخبری کر دی۔ 3 ہندو چھرے لے کر گھر میں گھس آئے۔ شوہر تو پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ گیا، کوثر کو ہندوؤں نے پکڑ لیا۔ دھان پان عورت کہاں تک مقابلہ کرتی، اس کے کپڑے پھاڑ کر درندہ صفت ہندوؤں نے ہوس کی آگ بجھائی، اتنا رحم کیا کہ اس کا زیور نہ اتارا۔ بچے دوسرے کمرے میں چارپائی کے نیچے چھپے بیٹھے تھے، ان کی جان بھی بچ گئی۔ شام گئے، شوہر گھر آیا، کوثر کا حال زار دیکھ کر اس پر رحم کھانے کی بجائے اس نے ڈنڈا اٹھا کر مارنا شروع کر دیا کہ مر تو جاتی مگر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کرتی۔ ایک ڈنڈا اس کے سر پر لگا، خون بہا اور وہ بالکل ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ موت تو نہیں آئی مگر دکھوں نے اس کا دماغ سلب کر لیا۔ اگلے دن بچوں نے باپ کے جانے کے بعد اسے پانی پلایا، ننھے ہاتھوں سے پانی کے کٹورے بھر بھر کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ کوثر اب صرف بچوں کو تھوڑا بہت پہچان لیتی تھی اور سب کچھ بھول چکی تھی۔ برابر والا گھر خالی تھا،
خود ہی وہاں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ چند روز ایسے ہی گزر گئے۔ محلے کے چند لوگ جو ادھر ادھر چھپے تھے آئے، انسانی ہمدردی کے تحت اس کو کھانا دیا۔ سب نے مل کر سوچا اسے کسی طرح پاکستان ماں کے پاس بھیج دیا جائے، کیونکہ شوہر اب اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ تھا۔ مشکل یہ تھی کہ کوثر کو پاکستان کون لے کر جاتا اور کون اس کی ماں کو تلاش کرتا۔ محلے والوں کو بس اتنا علم تھا کہ کوثر کی ماں لاہور میں ہے اور ماڈل ٹاؤن میں کہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کی خالہ زاد بہن پاکستان بننے سے پہلے وہاں رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں فاروقی صاحب نے خط میں لکھ دی۔ تمہیں واضح طور پر سرخ پینسل سے حاشیہ لگا کر تحریر کیا تھا، کوثر بے ضرر ہے، وہ کسی کو مارتی پیٹتی نہیں، اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی فیملی اگلے ماہ آ رہی ہے، اس کے ساتھ کوثر کو بھیج رہا ہوں، شاید یہ ٹھیک ہو جائے اور اپنی ماں سے مل لے۔ اس وقت زمانہ اچھا تھا، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ ایک انجان لڑکی کے لیے سب پریشان ہو گئے۔ ہمارا مالی بابا ماڈل ٹاؤن میں جاتا تھا، اس نے وہاں جا کے نوکروں اور مالیوں سے ذکر کیا، کوثر کی والدہ کو سب نے تلاش کرنے کا وعدہ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کوثر ہمارے گھر آئی تو اس نے ریشمی شلوار قمیص پہنا تھا اور اس کے چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ خوبصورت گھنے بالوں والی لڑکی کا سب نے خوشی سے خیر مقدم کیا۔ وہ خاموش رہتی، کبھی کبھار حضرت امیر خسرو کے دوہے گنگناتی۔ اس کی آواز بھی دلکش تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 2 بچوں کی ماں ہے، اور اس کے دماغ کی چولیں دکھ نے ہلا دی ہیں۔ بڑے سلیقے سے کپڑے پہنتی، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر خوشی سے انہیں اٹھاتی۔ شروع میں تو سب کو ڈر لگا کہیں وہ بچوں کو پٹخ نہ دے، پھر محلے والیاں اطمینان سے اپنا بچہ اس کی گود میں دینے لگی۔ محلے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، بڑی اللہ والی۔ وہ صبح ہی صبح سورت یاسین کا پانی دم کر کے دے جاتی، کوثر کو خوب پیار کرتی۔ ایک بزرگ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، وہ باقاعدگی سے اسے آ کر دوا کھلاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوثر محلے کی مہمان ہے، سب لوگ اسے دل سے پیار کرتے۔ اسی طرح 3 ماہ گزر گئے۔ کوثر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، سب کی محبت شفقت نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کے نام بھی بتانے لگی تھی۔ ایک دن مالی بابا تانگے میں ایک بوڑھی خاتون کو لے کر آیا۔ سفید ساڑی پہنے معزز خاتون اندر آئیں۔ سب نے ان کا استقبال کیا۔ پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، بلکہ آنے والے مہمان کو بڑی عزت سے بٹھایا جاتا تھا۔ چائے پانی کے بعد بات کی جاتی تھی۔ مالی بابا نے چپکے سے امی کو بتایا یہ کوثر کی والدہ ہیں، آج اتنے دن بعد پتہ چلا تو میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ ابھی وہ چائے پی رہی تھی کہ کوثر برآمدے میں آئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، کچھ نہیں بولی۔ اس کی آنکھیں جیسے جم کر رہ گئیں، بغیر پلک جھپکائے وہ دیکھتی رہی۔ ماں بے قرار ہو کر اٹھی اور جا کر بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کوثر کو ہوش آیا اور وہ اماں کہہ کر بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ بوڑھے ڈاکٹر بھی آ گئے جو اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہوں نے عورتوں کو پڑے ہٹایا اور کہنے لگے کوثر کو رونے دو، چیخنے دو، اس کی بھڑاس نکل جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ 10-15 منٹ تک کوثر چیخیں مارتی رہی، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوا دی۔ کوثر کو ہوش آیا تو وہ نڈھال ہو چکی تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے تمام باتیں یاد آ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں عورتوں کی بھیڑ لگی تھی، وہ سب خوش تھیں، اپنے اپنے کام چھوڑ کر آتی تھی۔ پھر وہ گئیں اور اپنے اپنے گھروں سے مٹھائی اور بسکٹ لے کے آئیں، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ رات کوثر کی امی ہمارے گھر رہیں۔ اگلے دن ان کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا گیا۔ کوثر چند ہفتوں بعد اپنی والدہ کے ساتھ بھارت چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو ظلم کی سزا دی، اسے فالج ہو گیا تھا، اب وہ چل پھر سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ کوثر نے اپنے بچے سنبھالے اور گھر بار دیکھا بھالا۔ اس کے خط باقاعدگی سے آتے تھے۔ شوہر کی خدمت کی۔ 1 سال بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کوثر نے مکان جائیداد بیچ کر بچوں اور اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان کا رخ کیا۔ پاکستان آتے ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی کہ پاکستان کی مٹی میں دفن ہوں۔ آزاد وطن کی تمنا رکھنے والی یہ خاتون بڑی عظیم تھی۔ کوثر بتاتی
भारत में वो रोज़ाना सुबह की नमाज पढ़कर रो रो कर दुआएं मांगती, ए बारी ताला तू मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं ग़ुलाम मुल्क में ना मरूं, मेरी मिट्टी यहाँ ना हो बल्कि पाकिस्तान में दफन हूँ। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। कौसर से आखिरी मुलाकात इसकी वालदा की वफ़ात के बाद हुई। वो हमसे मिलने आई थी। वो बार बार यही कहती, मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई। मरना तो बरहक है, अगर वो भारत में मर जाती तो सारी उम्र मुझे कलंक रहता। फिर इसने बताया, भारत जाते वक्त वो एक छोटा सा थैला मट्टी भर के ले गई थी कि अगर मैं यहाँ मर जाऊँ तो पाकिस्तान की मट्टी सबसे पहले मेरी कब्र पर डालना। कौसर अब न जाने कहाँ होंगी। उसने अपनी ज़िंदगी का एक नस्बुलैन बना लिया था। वो अपने बच्चों को इस मुकद्दस वतन का रखवाला बनाना चाहती थी। वो कहती थी, अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं दोनों बच्चों को फ़ौजी वर्दी में देखकर प्यार कर सकूं। मुझे किसी चीज़ का गम नहीं। मैंने कुर्बानी दी है अपनी इज्जत और असमत की, अपने घर बार की। अब मेरा दिल चाहता है ये कहानी कभी ना दोहराई जाए। जो कोई इस मुकद्दस सरजमीन की तरफ देखे उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मेरे बच्चे जब अपने वतन की हिफाजत करेंगे तो मरने के बाद भी मेरी रूह को करार आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।